شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ويضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے. اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور ایک ہی بات سے بہتوں کو راہ راست بھی دکھاتا ہے. اسی کے ساتھ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو سیریز شروع ہو چکے ہیں وہ ہے رمضان موسم بہار کے نام سے. تو آج ہم اس میں دوسرا پارٹ اس کا لے رہے ہیں جس میں ہم ایک حدیث لیں گے. سب سے پہلے میں آپ سب کا اپنے اس چینل پر جس کا نام قرآن تعلیم و ادب ہے اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک حدیث جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث ہمیں ملتی ہے ترمذی اور ابن ماجہ میں، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذ کان اول لیلۃ من الشہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو وفصدت الشیاطین ومرادۃ الجن، تو شیاطین اور جن جو برائی پھیلانے والے ہیں وہ باندھ دیے جاتے ہیں. وغلقت الابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور فلم یفتح منہا باب، اور اس میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا. وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فلم یغلق منہا باب، اور اس میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا. وَيُنَادِي مُنَادِيًا يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ، اور منادی پکارنے والا پکار کر کہتا ہے اے بھلائی کے طالب آگے بڑھ. اور وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ، اے شر کو پھیلانے والے، اے برائی کے طالب رک جا. اقصر، رک جا. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ کی طرف سے، اور برائی کے طالب رک جا، اللہ کی طرف سے بہت سے لوگ ہیں جو آگ سے بچنے والے ہیں. اور وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات کو اس طریقے سے ہوتا ہے. تو اصل یہاں پر رات کا جو ذکر ہے، سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ جو اسلامی جو مہینے ہوتے ہیں، جو قمری مہینے جو ہوتے ہیں، وہ ہلال سے یعنی چاند سے شروع ہوتے ہیں. چاند دیکھنے کے بعد ہی ہمارا دن شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رات سے ہی دن شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اسلام میں ہر مہینے کا آغاز رات سے ہوتا ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شعبان کا چاند دیکھنے کے بعد ہم یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ پھر یہ شعبان شروع ہو گیا ہے. پھر رمضان کا چاند دیکھ کر ہم یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ رمضان شروع ہو گیا ہے. تو جب سے چاند دیکھتے ہیں اسی سے وقت سے ہمارا جو دن ہے جو رمضان کی شروعات ہو جاتی ہے. اسی بنا پر یہاں پر رمضان کی جو پہلی رات ہے اس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ ان میں شیاطین اور برائی اور فساد پھیلانے والے جو جن ہیں وہ باندھ دیے جاتے ہیں. اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر شیطان کیوں کر جکڑا جاتا ہے؟ تو رمضان جب آتا ہے تو شیاطین کو بن جانا، یعنی اس بات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جو مومن صالح رمضان کا آغاز ہوتے ہی کیا ہے، اپنے خواہشات نفسانی پر وہ پابندیاں قبول کر لیتا ہے. جیسے اب آپ دیکھیے کہ شعبان میں ہم اچھا کھا پی رہے ہوتے ہیں اور پھر اچھے سے پانی پی رہے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان کا چاند آ گیا ہر انسان اپنے ہر جو متقی جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے اوپر وہ تمام پابندیوں کو عائد کر لیتا ہے.
جو عام زمانے میں اس پر نہیں ہوتی. جیسا مثال کے طور پر عام زمانے میں پانی اس کے لیے حلال ہے، لیکن جب رمضان کے زمانے میں 12 سے 14 گھنٹے جب وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس حالت میں وہ پانی وہ کھانا اس پر حرام کر لیتا ہے، حرام ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور وہ اس پابندی میں اپنے آپ کو شامل رکھتا ہے اور وہ پابندی کے خلاف نہیں چلتا. اب عام دنوں میں کھانا پینا خواہش نفس کو پورا کرنا بشرطے کہ کیا ہے جائز طریقے سے ہو تو یہ پھر حلال ہے، لیکن رمضان کے زمانے میں روزے کی حالت میں ان سب پر پابندی لگ جاتی ہے اور انسان اس کو قبول کر لیتا ہے. اب جو کہ دوسرے دنوں میں نہیں ہوتا، تو مومن ان پابندیوں کو قبول کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ان میں جکڑ لیتا ہے، تو اس کا جو شیطان ہے وہ بھی کیا ہے جکڑ جاتا ہے. اگر مومن بھی اپنے آپ کو خواہش نفس کا غلام بنائے رکھے اور پھر اپنے خواہشات کے پیچھے چلے جائے اور شریعت کی پابندیوں کو قبول نہ کرے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا جو شیطان ہے وہ جکڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ بدستور کھلا گھوم رہا ہے اور پھر وہ کیا ہے اپنا کام کیے جا رہا ہے. تو ایسے لوگوں کو پھر کوئی ہدایت نہیں ملتی. جو لوگ اپنے اللہ کے حکم کے مطابق، اپنے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں، وہی لوگ پھر کیا ہے شیطان کی جکڑ سے بچ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے شیطان کیا ہے ان کے اوپر حاوی نہیں ہوتا اور وہ شیطانی کاموں سے شیطان سے دور ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے شیطان کیا ہے جکڑ جاتا ہے. اور پھر یہ بھی مطلب ہے کہ مومن اپنے اوپر شریعت کی پابندیوں کو عائد کر لیتا ہے تو ادھر جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور پھر دوزخ کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی مفہوم ہے کہ شیطان کیا ہے جکڑ جانے کا، دوزخ کے دروازے بند ہونے اور جنت کے دروازے کھلنے کا جو تعلق ہے وہ ہمارے اللہ کے احکامات کے مطابق پابندی کرنے سے ہے. اب پھر رمضان کی جو حدیث میں آئے کہ رمضان میں پکارنے والا پکارتا ہے، تو یہ پکارنے والا جو پکارتا ہے اے بھلائی کے طالب آگے بڑھ اور اے برائی کے طالب رک جا. تو یہاں پر پکارنے سے مراد کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ پکارتا نہیں، آواز نہیں دیتا، صدا نہیں لگاتا کہ آ جا یا اٹھ جا، بلکہ یہاں پر کہنے کا مطلب حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی پابندی کرنے والوں کو رمضان کے آتے ہی کیا ہے کہ اطلاع مل جاتی ہے کہ نیکیاں کرنے اور برائیوں سے بچنے کا زمانہ آ گیا ہے. جس وقت رمضان چاند دیکھ لیا جاتا ہے تو پھر یہ اعلان ہوتا ہے، تو اپنے اندر وہ ساری تقوی کی صفت، وہ سارا خوف، وہ شوق، وہ ذوق وہ اس کے اندر آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اعلان اپنے اندر اس بات کو رکھتا ہے کہ اے بھلائی کے طالب آگے بڑھ، یہ وقت ہے بھلائی کا، بھلائیوں کو لوٹنے کا، وہ بھلائیوں کے حاصل کرنے کا، اور وہ زمانہ شروع ہو گیا ہے جس میں تو بھلائیوں سے اپنی جھولی بھر سکتا ہے. تو یہ متقی جو لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف ابھارتے ہیں. اور پھر برائی کے طالب رک جا، یہ وقت مطلب یہ رک جانے کا جو ذکر ہے، کیونکہ وہ زمانہ اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ زمانہ شروع ہو گیا ہے جس میں تیری ایک معمولی سی بھی غلطی، ایک معمولی سی بھی مسٹیک کیا ہے بہت بڑی قرار پائے گی. جیسا کہ رمضان میں نیکیاں زیادہ ہم کو ملتی ہیں تو ویسے ہی گناہ کا بھی ہمیں ویسے ہی اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا. تو اس کے حساب سے یہ ہے کہ ایک معمولی سی برائی بھی بہت بڑی بچ جاتی ہے، تو اس کے اپوزٹ میں کہ تو ایک معمولی سی بھلائی بھی بے انتہا انسان کو خوشنما بھی بناتی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے. تو اس لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اب تجھے برائیوں سے رک ہی جانا چاہیے کیونکہ اب بھلائیوں کا دور شروع ہو گیا ہے. تو رمضان میں پکارنے والا یہ پکارتا ہے کہ اے بھلائی کے طالب، تو اب اپنے آپ کو تیار کر لے، اپنے آپ کو برائیوں سے روک لے، اپنے آپ کو غیبتوں سے روک لے، لڑائی جھگڑا اور جو گناہ تجھ سے ہوئے اس کی مغفرتوں کے لیے تو تیار ہو جا. اور پھر یہاں پر انسان اپنے آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ اب بس رمضان آ گیا ہے اور مجھے برائیوں سے بچنا اور یہ سارے کاموں سے برائیوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. تو یہاں پر یہ ایک مطلب یہ حدیث میں بیان کیا گیا. اب دوسرا یہ ہے کہ آگ سے چھٹکارا پانے والا، یعنی پھر فرمایا کہ رمضان کے جو زمانے میں اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے بندے ہوتے ہیں جو آگ سے آزادی حاصل کر لیتے ہیں. بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں جو زمانے میں اپنے نیک اعمال کی بدولت جہنم کی آگ سے بچ جاتے ہیں، جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاتے ہیں.
اس سے ہر ایک کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنا شمار اپنے کن بندوں میں اللہ تعالیٰ کے کروانا چاہتے ہیں. جو بندے جو جہنم سے اپنے آپ کو نجات دلاتے ہیں یا پھر وہی بندے جو جہنم میں اپنے آپ کو ڈالنا چاہتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں موقع دیا ہے کہ عبادتوں کے ذریعے، تلاوتوں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ذریعے، صدقہ اور خیرات کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو بنا سکتے ہیں، جہنم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اب یہاں پر ہمارے لیے ہے کہ ہم کس طریقے سے اس پر عمل کر کے، کس طریقے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہم آگ سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ ہر ایک رات کو یہی کام ہوتا ہے. تو اس سے یہاں پر یہ بھی حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کی جو راتیں ہیں، جو اس کی خصوصیات ہیں، اس کی پہلی رات کو جب ظاہر ہوتی ہیں تو ان سب کا ظہور کیا ہے، رمضان کی ہر رات میں بدستور ویسے ہی ہوتا چلا جاتا ہے. تو انسان کیا ہے، آپ دیکھیے ایک روزہ کمپلیٹ ہو گیا، ہم بولتے الحمدللہ ہمارا ایک روزہ مکمل ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد ہم دوسرے روزے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سحری کے لیے انتظار کرتے ہیں، سحری کے لیے اٹھتے ہیں، سحر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم پھر اپنے روزے کو مکمل کرتے ہیں، پھر ہمارا افطار کے ساتھ ہمارا دن ختم ہوتا ہے، پھر ہم تراویحوں کے. تو اس طریقے سے انسان بدستور کیا ہے، اپنے آپ کو تیار کرتا ہے نیکیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے لیے، بزرگی کے لیے، عبادات کے لیے، تسبیح کے لیے، صدقہ اور خیرات کے لیے. تو یہ سارے نیکیوں کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے. تو اس طریقے سے ہر رات اس کو لیے پکارا جاتا ہے کہ تم آپ اس کہ اپنے آپ کو تم کس طریقے سے مطلب بچا سکتے ہو، بچا لو. تو یہاں پر یہ حدیث بہت پیاری حدیث ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں جہنم سے نجات دے دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے ماں باپ پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے اور رمضان کے پورا فائدہ اٹھانے والے ہمیں بنائیں. اس کے لیے ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں شعور کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ شعور کو بیدار کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آمین یا رب العالمین. آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوری مل سکے، اور آپ میرے اس جو کلاسز ہے اس کو سن سکیں، اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.